چلیں ایک اور مثال کر لیتے ہیں بریک سے پہلے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ایک آیت میں کافرون، دوسری آیت میں المشرکون. کافر اور مشرک کا فرق یہاں کیوں کیا گیا؟ ایک آیت میں کافر، دوسری آیت میں مشرک. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے، اپنے منہ کی ہوا سے، پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ اپنا نور مکمل کر کے رہے گا جتنا بھی کافر نفرت کر لیں. ولو کرہ الکافرون. اسی طرح کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ وہ تمام دین، تمام نظاموں پر حاوی ہو جائے، جتنا بھی مشرک اس سے نفرت کر لیں. ولو کرہ المشرکون. تو یہاں کافر اور مشرک کی تمیز میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ بہت ساری باتیں اس میں کی گئی ہیں، کچھ باتوں کا جائزہ ہم لے لیتے ہیں اکٹھے. نور روشنی کو کہتے ہیں. کفر کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ انکار کو ہی نہیں کہتے صرف. کفر عربی میں کہتے ہیں دفنانے کو. کفر کا اصل معنی عربی میں کیا ہے؟ دفنانا. جو چیز دفنائی جاتی ہے وہ اندھیرے میں ہوتی ہے. کہا ہے کہ جو لوگ اندھیرے میں ہیں نا، وہ دنیا کو بھی اندھیرے میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، کیونکہ وہ خود کدھر ہیں؟ اندھیرے میں. ولو کرہ الکافرون. اندھیرے والے لوگ ہیں کافر. جو چیز کو اندر دفناتا ہے اس کو کافر کہا جاتا ہے. بلکہ کافر کا لفظ پرانی عربی میں، اسلام سے پہلے، کافر کا لفظ کسان کے لیے استعمال ہوتا تھا، کیونکہ وہ بیج کو زمین میں دفناتا تھا، اس لیے اس کو کافر کہا جاتا تھا. تو یہاں پر جو کفار کا لفظ اور کافرون کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس میں ایک منظر دکھایا گیا ہے ہمیں کہ ایک طرف ہے اللہ کا نور اور ایک طرف ہے اس نور کو چھپانے کے لیے جو اس کو دفنانا چاہ رہے ہیں اپنے منہ سے، اپنے پروپیگنڈا سے، اپنی بکواس سے. اس کو وہ چھپانا چاہ رہے ہیں اب اس کے اپنے میڈیا کو استعمال کر کے، اپنے پروپیگنڈا کو استعمال کر کے، اپنے چینلز کو استعمال کر کے، اپنی فنڈنگ کو استعمال کر کے. اللہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ، وہ تو کر کے ہی رہے گا، اسے تو مکمل کرنی ہے اپنی روشنی. وہ جتنی بھی نفرت کر لیں، ان کی نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑنا. اس آیت میں بھی بہت عظیم حکمت پتہ ہے کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نور بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا. اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. تو قرآن کے اوصاف میں سے ایک عظیم وصف کیا ہے؟ نور. انزلنا الیکم کتابا ونورا مبینا. ہم نے تم پر کتاب نازل کی اور بہت واضح نور نازل کیا. نور. اچھا، نور کی جو نور کا دشمن کیا ہے؟ تاریکی، ظلمات، ہے نا. یہ لوگ اپنے منہ سے، اپنے الفاظ سے ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ کسی موم بتی کو بجھا رہے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بھی، تصویر کیا کھینچی جا رہی، کو باریک سی موم بتی ہے، اس کو وہ بجھا رہے ہیں. اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ واللہ متم نورہ. جیسے سورج نکلتا ہے نا تو ساری چیزوں پر روشنی آ جاتی ہے. اب اندازہ کرو، کوشش کر رہا ہے یہ سورج، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. کیونکہ جو نور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا ہے وہ تو سب کو روشن کر کے رہے گا، لیکن وہ روشن فوراً ہوتا ہے کہ سٹیجز میں ہوتا ہے. سٹیجز میں ہوتا ہے. اس طرح اس نور کا اتمام جو ہے وہ سٹیجز میں ہوگا. تو انسان کو، مسلمان کو خواہ پینک نہیں کرنا. یہ دیکھیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں اسلام کے بارے میں، اب کیا ہوگا، اب اس کا ہم کیسے جواب دیں گے؟ یہ تو انہوں نے بہت ہی بڑا فتنہ شروع کر دیا ہے، اب تو یہ نور ختم ہونے کے خطرے میں ہے. نو، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور اس میں پینک کرنے کے بجائے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کیا ذمہ داری دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کا سینہ اور اس کی زبان اس نور کو پھیلائے. اور جب مسلمان اس نور کو پھیلانے کا کام نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ بیسکلی کیا کرے گا؟ ہمیں ہٹا کے کسی اور کو رکھ دے گا جو یہ کام کرنے کے لائق ہوگا. ہمیں چنا تھا کیونکہ ہمارے اندر صلاحیت ہے. اگر اس صلاحیت کا تم نے استعمال نہیں کرنا تو ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہاری جگہ کسی اور کو رکھ دے گا، وہ تمہاری طرح کے نکمے نہیں ہوں گے۔ پوٹینشیل ہر ایک میں ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے، ٹیلنٹ کا استعمال سارے نہیں کرتے، یہی بات ہے نا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اچھا دوسری طرف کافر نہیں کہا اگلی آیت میں، مشرک کہا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا اور اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دیا، یعنی ان پر غالب کر دیا، اور اس کی وضاحت لیظہرہ، اس کا اظہار کرنا، اس کے کچھ معنی ہیں، ایک ہے غالب کرنا اور دوسرا کہ اس کا حق اتنا ظاہر ہو جائے کہ باقیوں کا باطل بھی ظاہر ہو جائے، تو ظہور سے اس کا تعلق بھی ہے۔ تو ہوا یہ کہ اب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ دین تو پھیل رہا ہے لیکن یہ بھی ایک مذہب ہے اور باقی اور بھی مذہب ہے، ان کو ساتھ ساتھ چلنے دو، برابر حیثیت کے ہیں، جیسے انسان سارے برابر ہیں ان کے مذاہب بھی برابر ہیں، کوئی ایک کلچر کسی کلچر سے بہتر نہیں ہے، we're all equal، ڈیورسٹی، یونیورسٹیز میں ڈیورسٹی سکھا رہے ہیں نا آج کل۔ ڈیورسٹی میں کیا ہے؟ آپ ایسے ہو یا ویسے ہو یا جیسے ہو، آپ سارے کیا ہو؟ ایک ہی جیسے ہو، اب سب برابر ہو۔ ڈیورسٹی کے نام پہ حق اور باطل برابر ہیں، غلط اور صحیح برابر ہے، ادب اور تہذیب اور جانور پنا برابر ہے، اور اس کا نام ہم نے بڑے پیارے نام رکھے ہیں، ڈیورسٹی، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنا بھی یہ مشرک ہوتا کیا ہے؟ پتہ ہے مشرک کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دینا، ان کو برابر کر دینا۔ اسی لیے برابر کرنے کے لیے ایک اور لفظ عربی میں ہے عدل، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ اپنے رب پر کفر کرتے ہیں وہ چیزوں کو برابر کرتے ہیں، جو لوگ بتوں کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، اور جو اور ادیان کو اسلام سے کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا ہے، آپ کو ہمارے دین کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اپنے دین کی حق کی بات اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے، جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے، جیسے ریسٹورینٹس ہیں، آپ جس سے بھی جا کے کھا لو، جو دین ہے جس سے بھی جا کے آپ جو بھی پوجا کر لو، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ کو اتنی زیادہ اس دین کے بارے میں اور اس کے غلبے کے بارے میں اور اس کی بات پھیلانے کے بارے میں اور اس کے دلائل پیش کرنے کے بارے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی آپ کو؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو شرک پسند ہے نا، شرک صرف اللہ میں نہیں ہوتا، شرک ادیان میں بھی ہوتا ہے، سب کو ایک ساتھ رکھ لو، کوئی ایگزسٹنس ہے، یہ ٹالرنس کی بات ہے، تو ان کے بارے میں کہا یہ جتنا بھی نفرت کر لیں، اس دین نے سامنے اوپر ابھر کر آنا ہی ہے، اور جتنا یہ ظاہر ہوگا اتنا ان کا باطل سامنے آ جائے گا۔ اسی بات سے وہ ڈرتے ہیں، اسی بات سے وہ مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کیا وہ قرآن پر اس پر تدبر نہیں کرتے؟ تدبر کہا جاتا ہے کسی چیز کے پیچھے دیکھنا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ اس آیت کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک اس کا ظاہر ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا ہدایات، کیا کیا روشنی، کیا کیا نصیحت اس کے پیچھے ہے۔ اصل میں یہ پورا کورس ایک طرح سے تدبر ہی کا کورس ہے۔ ساری مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہم تدبر ہی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اور اگر کیا ہوتا تدبر تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا، اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا، کہتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور ایسا ہوتا کہ اس کے اندر وہ بہت سارا اختلاف پاتے۔ کانٹرڈکشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تناقضات، تضاد، بہت زیادہ تضاد پاتے اس کے اندر۔ اختلافاً کثیرا یعنی اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا؟ تضاد ہوتا۔ اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جو تدبر کرے گا قرآن پر، اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ عجیب بات یہ ہے، اختلاف کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے، واختلاف اللیل والنہار، اختلاف کا لفظ بہت دفعہ ہے، لیکن اختلافاً جو عربی نحو سمجھتے ہیں یہ منصوب ہے اور نکرہ ہے۔ اختلافاً پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے یہاں پر، تو لفظی اعتبار سے بھی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اختلافاً کا لفظ بھی کہیں اور اس طرح نہیں آیا،
ایک ہی مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ.